بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ سے پیوستہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ وقف کا بیان ہے کہ وقف حروف مدہ پر کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ باقی کے قواعد الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی اس کلاس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حروف مدہ پر وقف کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں، یعنی جس حرف پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیسے وقف کریں گے، کتنا لمبا کریں گے، کتنا کھینچ کر جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے۔ تو اسی ترتیب سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس کلمے کا آخری حرف حرف مدہ میں سے ہو تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے وقفاً اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ جس کلمے کا آخری حرف حروف مدہ میں سے ہو، جو الف واو یا ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں، یعنی الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حروف مدہ تو پہلے سے ہی ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر بھی قاعدہ وہی لگے گا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے ان کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے جیسے وہ لکھا ہوتا ہے، جیسے فرغب سے فرغب، یعنی آخری حرف اگر پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس پر وقف اسی طرح ہی کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آخری حرف حروف کلکلہ میں سے ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب کلکلہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان کی شرط پائی جاتی ہے، تو پھر ہم ان کو کلکلہ بھی کریں گے چاہے وہ وقف کی صورت ہو۔ جیسے فرغب، یہاں آخری حرف با ہے اور با حروف کلکلہ میں سے ہے، قطب جدن میں سے ہے، اور یہاں پر یہ ساکن بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کلکلہ کر کے وقف کریں گے۔ اور دوسری بات آ جاتی ہے حروف مدہ کی۔ حروف مدہ چونکہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، کچھ ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو وقف کی صورت میں اسی قاعدے کے مطابق ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے قالا ہے تو اس کو قالا ہی پڑھیں گے، یعنی ان دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، قاف کو بھی اور لا کو بھی۔ اور اسی طرح قولو، دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، دونوں حروف مدہ ہیں، قو بھی ہے اور لو بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ واو مدہ ہے۔ اسی طرح ودخولی، یہاں لام کے ساتھ یا مدہ ہے تو اس لیے لام کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ پر وقف آخری حرف کو، یعنی آخری حرف چونکہ حروف مدہ میں سے ہوگا تو اس سے پہلے والا حرف جو کہ سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ اگر حروف مدہ پر وقف ہو رہا ہو تو اس کو صرف حروف مدہ کی مقدار کے مطابق ہی ہم کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کریں گے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بہنیں اس طرح سے کرتی ہیں کہ وہ وقفاً ان کو زیادہ کھینچ دیتی ہیں، یعنی دوران تلاوت جو ہم مڈ میں پڑھتے ہیں جس کو ہم متصل کہتے ہیں یا وصل کی صورت کہتے ہیں، تو وہ وصل کی صورت میں تو اپنی تلاوت صحیح پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی حروف مدہ وقف میں آتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ کھینچ دیتی ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ قاعدہ بھی ہے اور قانون بھی ہے تجوید کا، کہ اگر آیت کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں جو آپ نے مد کر دی تو مکمل تلاوت میں آپ کی وہی مد اسی مقدار کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مد واجب آ رہی ہے
تو مد واجب آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر میں نے شروع میں شروع تلاوت میں جو مد واجب آئی تو اس کو میں نے 3 الف کے برابر کھینچا، تو اس کے بعد جتنی بھی مد واجب آئیں گی یا مد جائز آئیں گی ان کو میں 3 الف کے برابر ہی کھینچوں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تلاوت کا حسن ہوتا ہے کہ جو مد کی مقدار شروع میں رکھی جاتی ہے وہی اپنی مکمل تلاوت میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو دوسری مدات ہیں جیسے مد لازم کلمی مثقل ہے، مد لازم کلمی مخفف ہیں، تو ان کی مقدار بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے تلاوت شروع کی اور پہلی آیت میں یا دوسری تیسری آیت میں جہاں پہ بھی مد لازم کلمی مثقل یا مخفف آتی ہیں، تو جتنی مقدار آپ نے اس میں کی تو اتنی ہی مقدار آپ اپنی ساری تلاوت میں رکھیں گی جہاں جہاں بھی وہ مد آئے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی مد پہ جتنی آپ نے مقدار کی اسی مقدار کے مطابق اس کی دوسری مدات میں بھی آپ نے وہی مقدار رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مثقل اور مخفف دونوں کی مقدار سیم ہے، 5 سے 6 الف کے برابر۔ ٹھیک ہے، تو ان کی بات الگ ہے، اور مد لازم، مد جائز اور مد واجب ان کی بات جو ہے وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، مد واجب اور مد جائز کو ایک جتنا کھینچیں گے، اور مد لازم کلمی مثقل اور مخفف کو ایک جتنا کھینچیں گے، مطلب ان کو الگ الگ، کیونکہ ایک چھوٹی مد ہے اور ایک بڑی مد ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو مقدار آپ اپنی تلاوت کے شروع میں رکھیں گے تو وہی مقدار آپ نے باقی اپنی تلاوت میں رکھنی ہے، نہ کہ اس طرح سے کہ شروع میں آپ نے مد زیادہ کر دی اور باقی بعد میں جو اسی مد کے ریلیٹڈ جو بھی قاعدہ آئے گا تو وہاں پہ آپ نے اس کو مزید بڑھا دیا یا کم کر دیا، تو اس طرح سے غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ مقدار جو ہے وہ سیم رکھیں گے، ایک ہی مقدار آپ نے رکھنی ہے۔ اچھا، جس کلمے کا آخری حرف حرف مدہ میں سے ہو تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے وقفاً اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے قالا ہے تو اس کو قالا ہی پڑھیں گے، قولو ہے تو اس کو وقفاً، وقف کی صورت میں۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا وقفاً، وقفاً سے مراد ہوتا ہے وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، قولو کو وقفاً قولو ہی پڑھیں گے، ودخولی کو وقفاً ودخولی ہی پڑھیں گے، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی چینجنگ نہیں کریں گے، صرف حروف مدہ کا جو قاعدہ ہے کہ ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو اسی قاعدے کے مطابق ہم ان کو کھینچ کر وقف کریں گے۔ اچھا، جو اس کے بعد جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 5، اس کو آپ سمجھ لیجئے، بہت آسان قاعدہ ہے لیکن اس کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا اچھا آپ اس کو سمجھیں گے اتنا ہی اچھا جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا اور کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے اگر حرف مدہ آ جائے، اگر میں آسان کر کے بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آخری حرف جس حرف پر آپ رک رہے ہیں نا، ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے والا حرف حرف مدہ اگر ہو تو، ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ جس پہ آپ ٹھہر رہے ہیں اس کا جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ حرف مدہ میں سے ہو، تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے، یعنی آخری حرف کو تو ہم ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں اگر اس کے اوپر کوئی حرکات ہیں یا پھر اسی طرح دو زبر کے علاوہ تنوین ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کے قواعد کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے حرف مدہ پر، یعنی جو سیکنڈ لاسٹ حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مد کر سکتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تلاوت کے جو مرتبہ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس سپیڈ سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی مقدار کے مطابق آپ نے یہاں پر ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نماز تراویح میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ اس کو بھی اسی مقدار کے لحاظ سے لمبا کریں گے، یعنی 2 الف کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر آپ جہری نمازوں میں جس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس طرح سے تلاوت کر رہے ہیں، جس کو ہم حدر بھی بولتے ہیں، تو
اس میں اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، یعنی 3 الف کے برابر کر لیں۔ اور اسی طرح جو ہم مشق جو ترتیل میں تلاوت کرتے ہیں، جیسے اکثر بڑے بڑے پروگرامز میں کی جاتی ہے، مطلب جس میں لمبے سانس کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، تو اس میں اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر لیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے نماز تراوی میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ اتنا ہم لمبا کرتے ہیں۔ تو یہی ہم اگر جہری نمازوں میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ تھوڑا اور سلو ہوتا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ تو یہ جو تُكَذِّبان کا آخر ہے نا، یہاں پر ہم کھینچ رہے ہیں، تو اس کا سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، یعنی با کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر بھی حروف مدہ کی دوسری قسم ہے، اور آخری حرف اس کا نون ہے تکذیبان کا، تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے تو آخری حرف سے پہلے والا حرف حروف مدہ میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جو تیسری شکل ہے، تیسرا جو مراتب ہے وہ ہے کہ مشق یا ترتیل، جس طرح ہم بڑے بڑے پروگرامز میں پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے سپیڈ پر ڈیپینڈ کہ آپ کس ردم میں، کس سپیڈ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اسی کے مطابق جو ہے وہ مدات کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے، آخری حرف کو ساکن ہم کیوں کریں گے؟ وقف کے قواعد کے مطابق آخری حرف کو ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال میں دیکھیں کہ دانن لکھا ہوا ہے، یہ مثال میں دانن، تو اس کا آخری حرف نون ہے، اور اس کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو 2 زیر کی تنوین کو وقف کی صورت میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو جب اس کو ہم نے ساکن کیا تو یہ ہو گیا دان، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیکھیے کہ آخری حرف نون ہے، اور اس کے قاعدے میں لکھا ہوا تھا کہ آخری حرف سے پہلے اگر حرف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ حرف مدہ ہے، الف، ٹھیک ہے؟ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، یعنی آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ۔ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کلمے کے اگر سیکنڈ لاسٹ حرف حروف مدہ میں سے ہو تو وہاں پر ہم 3 سے 4 الف کے برابر مد کر کے بڑھ سکتے ہیں، جیسے دانن سے دان، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نورن، یہاں پر آخری حرف را ہے اور اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تو اس کو ہم وقف کے قواعد کے مطابق ساکن کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا نور۔ اب نور کا آخری حرف را ہے، اور آخری حرف سے پہلے والا حرف حروف مدہ میں سے ہے، سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، یعنی واو ساکن ما قبل پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر اس صورت میں ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، نور ان سے نور۔ اسی طرح عظیم ان کو عظیم، ٹھیک ہے؟ جیسے آخری حرف میم ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا، اور آخری حرف سے پہلے والا حرف حروف مدہ میں سے ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہے تو یا مدہ ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ تاہم اگر کلمے کا آخری حرف حروف کلکلہ ہو، تاہم اگر کلمے کا آخری حرف حرف کلکلہ میں سے ہو تو اس پر وقف کرتے وقت حرف مدہ پر مد کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی حرف مدہ پر تو ہم نے مد کرنی ہی ہے، لیکن اگر آخری حرف حرف کلکلہ میں سے ہے تو اس پر ہم کلکلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ حرف مدہ کو یعنی مد کرنے کے ساتھ ساتھ حرف کلکلہ پر کلکلہ بھی کریں گے، جیسے راقن، یہاں پر قاف آخری حرف ہے،
اب قاف کو جب ہم وقف کریں گے اس کلمے پر، تو یہ ہو جائے گا را، یعنی قاف ساکن ہو جائے گا۔ جیسے ہی قاف ساکن ہوا تو کلکلا کی شرط اس میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو کلکلا کی کیا شرط تھی؟ کہ جب یہ ساکن ہوں گے تو تب ہی کلکلا ہوں گے، ادروائز کلکلا نہیں ہوں گے۔ قطب جدن، یہ جو 5 حروف ہیں، یہ جب ساکن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، تب ہی ان کو کلکلا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کلکلا نہیں ہوتے۔ اگر ان کے اوپر زبر زیر کوئی بھی حرکات یا تنوین آ جائیں تو ان کو کلکلا نہیں کیا جاتا، یہ تب کلکلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شرط ہی یہی ہے کہ یہ ساکن ہوں گے تو کلکلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں وقف کی صورت میں، تو پھر ہم ان پر کلکلا بھی کریں گے، کیونکہ اس کی شرط آ گئی۔ اب یہ جو قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کا تعلق ہے، موٹے حرفوں میں سے، خص وقت قیز، یہ جو قیز میں قاف آ رہا ہے، یہ یہی قاف ہے، اس کو موٹا بھی کریں گے۔ اور دوسری جو اس کی قسم ہے، یعنی دوسرا جو قاعدہ ہے، وہ اس میں کلکلا کا بھی شامل ہو گیا کہ قطب و جدن میں بھی قاف ہے، اور یہاں پر یہ ساکن بھی ہے، کلکلا کی شرط بھی پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کو کلکلا بھی کر کے پڑھیں گے۔ اور تیسرا جو قاعدہ اس میں لگ رہا ہے وہ ہے وقف کا، کہ یہاں پر ہم وقف بھی کریں گے، اور وقف کی صورت میں ہم کلکلا کر کے پڑھیں گے۔ تو راق ان سے ہو گیا راق، ٹھیک ہے، موٹا بھی کیا ہم نے، اس کو کلکلا بھی کیا، اور پھر اس کے بعد 3 سے 4 الف کے برابر ہم نے را کو کھینچ کر بھی پڑھا، کیونکہ آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہے، الف مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری حرف سے پہلے جس حرف پر آپ رکنا چاہ رہے ہیں، ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس سے پہلے والا حرف حروف مدہ میں سے ہو تو وہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اسی طرح آگے والی مثالیں بھی اسی کی ہیں، حروف کلکلا کی آخر میں، جیسے ودود ان سے ودود، ٹھیک ہے، دال کتب جدین میں سے ہے، کلکلا ہے۔ اسی طرح شدیدن ہے، تو اس کو بھی شدید، آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور آخر میں حروف کلکلا کی شرط پائی جانے کی وجہ سے ہم حرف کلکلا پر کلکلا بھی کریں گے، اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ تو یہ تھا کلمے کے آخری حرف سے پہلے اگر حرف مدہ ہو تو اس حوالے سے جو قاعدہ ہے، تو اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیں، یعنی ان کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، ان کو ازبر کریں تاکہ یہ آپ کو بھولیں نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس قاعدے کا تعلق زیادہ تر سمجھنے سے ہے، تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور کلاس کے دوران اگر آپ صحیح سے سمجھتے ہیں نا، جو قواعد آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، اگر آپ کا اسکرین پر فوکس ہے اور آپ اچھی طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ بعد میں آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ان قواعد کو آپ کو ایسے انداز سے پڑھایا جا رہا ہے جو انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے، بالکل سادہ الفاظ کے ساتھ، سادہ انداز کے ساتھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ سب بہنیں اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے آ، دیگر اداروں سے جو ہے وہ کورسز کیے ہوں گے، اور اس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عربی کے لفظ کچھ استعمال ہوتے ہیں، ہم نے جو عربی میں بھی استعمال کیے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان کا سمجھایا ہے کہ اگر وقفاً کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہوگا، وصل کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہوگا، مشدد کیا ہوتا ہے، مجزوم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہم نے آپ کو پہلے ہی گائیڈ کر دیے تھے کہ اگر اس طرح سے اگر کوئی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انتہائی آسان انداز اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی اگر کسی بھی بہن کو کسی قاعدے کی سمجھ نہیں لگتی، یا کہیں پہ ان کو مشکل لگ رہا ہے، تو وہ لازمی ہم سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر آپ سب کے پاس ہوگا، اور اکیڈمی کا نمبر بھی ہے، تو آپ اس میں ہماری ایسوسیٹ جو ہیں ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں، کسی قاعدے کا اگر سمجھ نہیں لگی، اگر مزید اور آسان انداز میں سمجھنا چاہ رہی ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ العزیز آپ کو پرسنل میں مزید جو ہے وہ اس کو آسان انداز کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا دوں گا۔ دیکھیں، پڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے، جیسے اگر آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو ایک طریقے سے سمجھ نہیں آئی، تو آپ کوشش کریں کہ اسی طریقے کو مزید آسان کر لیں، ٹھیک ہے۔
مزید مثالوں کو ساتھ ایڈ کیجئے، اور اس کو مثالوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو مزید آسان کر کے وہ قاعدہ سمجھائیے، تو وہ فوراً سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ میں سے کسی بھی بہن کو پچھلے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھ لیے ہوئے ہیں، اگر انہی میں سے کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہر کلاس کے بعد جو ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے اس میں ضرور پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سوالات ضرور کیا کریں، جس بہن کا کوئی بھی جن کو کوئی سمجھ نہیں لگی قاعدے کی، یا کوئی مشکل لگ رہا ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ سوالات کی نشست میں اپنا سوال چھوڑ دیا کریں۔ میں انشاءاللہ العزیز جیسے ہی میرے پاس وقت میسر ہوگا تو میں انشاءاللہ ان کا جواب دے دیا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو ایسوسیٹ ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو عابدہ بہن ہے، عابدہ شاہین، اور ان کو ہم نے اسی لیے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کورس کی سرپرستی دی ہے کہ وہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے، تو اگر میرے پاس وقت میسر نہیں ہوتا کہ مطلب میں گروپ کو دیکھوں اور اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں، تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب بھی آپ کا کوئی بھی میسج آتا ہے تو وہ فوراً آپ کو رپلائی دیتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ دو اور بہنیں ہیں، لائبہ ظفر بہن ہیں، وہ آپ کی ماشاءاللہ حاضری کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ جو آن لائن کلاسز کی حاضری ہوتی ہیں وہ ماشاءاللہ متحرک انداز سے بہنیں جو ہے وہ اپنا آپ کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں گروپ میں۔ جیسے کسی بہن کی کوئی حاضری رہتی ہے تو وہ ان کی حاضری شامل کرنا، ہر کسی سے پوچھنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لائبہ بہن کا جو کام ہے۔ اور ان کے علاوہ جو تیسری ہماری بہن ہیں، جی تیسری جو ہماری بہن ہیں وہ اسما غلام دستگیر کے نام سے ان کا نام ہے۔ تو ان کو ہم نے ڈیوٹی دی ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ سے بہنیں اپنے لیکچر سن رہی ہیں نا، جو اپنی مکمل کلاس ریکارڈنگ کے ذریعے سے اٹینڈ کرتی ہیں، تو ان کی جو حاضری ہے وہ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہیں، مطلب اس کو دیکھتی ہیں کہ کن کن بہنوں کی جو اسائنمنٹ ہے وہ آ گئی ہے، پھر اسی کے مطابق ان کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ اور جو آپ کی اس طرح اٹینڈنس ہے جو ڈیلی کلاس میں ہوتی ہے، وہ لائبہ بہن کرتی ہیں۔ اور عابدہ بہن جو ہیں وہ آپ کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ بھی چیک کرتی ہیں، اور ساتھ آپ کے سوالات کے جو جواب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کورس کو ہم نے مزید آسان انداز اور آسان کر کے انشاءاللہ العزیز ہم نے کرنا ہے، تاکہ ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے اور ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔